ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا الحاشر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان، اللہ نے ہم سب کو ربیع الاول کے مہینے میں اور یوں کہو کہ 12ویں تاریخ کے قریب اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین بولے. اللہ یہ مہینے کا بیٹھنا قبول فرمائے، کہ اللہ سننا قبول فرمائے، اور جس طرح اللہ نے یہاں یہ پنڈال میں جمع کیا، دعا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیارو، یہ پیپودرا میں بہت لمبے زمانے کے بعد آیا ہوں. میرے کو جہاں تک یاد پڑتا ہے 4 سال پہلے یہاں پر آیا تھا. حافظ غلام، تمہاری تو بیوی بھی نہیں ہے، پھر میرے کو کائے کو نہیں بلاتے؟ آپ کو کا کھانے وانے کا ٹینشن لینے کا بھائی 4 سال تک کیا یہاں میں تو یہاں موٹی نرولی نے کی، یہ دو میرے پڑوس اور پیپودرا میرا پڑوس. آپ لوگ 4 سال کے بعد میرے کو بلائے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آتی ہوگی نا. وہ ہمارے سب دوست تھے، دیکھو وسیم بھائی میرا دوست ہے، پھر وہ عمران بھائی میرا دوست ہے. ہاں لیکن کوئی یہاں بیان کے لیے 4 سال کے بعد بلاوے، چلو اچھا ہوا 4 سال کے بعد بلائے، ورنہ 5 سال میں تو کرسی بھی بدل جاتی ہے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے کو آج بہت خوشی ہے، الحمدللہ ہمارے پیپودرا والے جمع ہیں، ہمارے رائل پارک والے جمع ہیں، اور بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ کھولوڑ سے قاری اسماعیل صاحب آئے، میرے دوست معین بھائی آئے، اور ہمارے کینیڈا سے عبد الحمید بھائی آئے، اور ایک کینیڈا سے ابھی فاروق بھائی آئے. فاروق تم بھی کینیڈا سے نا؟ یہ فاروق بھائی جو ابھی نظم پڑھ کے گئے نا، حمد پڑھ کے گئے، وہ بھی کینیڈا سے. اور یہ بوڑھے میاں جو نظر آتے ہیں نا عبد الحمید بھائی، یہ بھی کینیڈا سے. دونوں زبردست کنجوس، پورا کینیڈا ہے ایسا لگتا بھائی. فاروق کتنی مرتبہ آیا، کتنی مرتبہ میرے جلسے میں نظم ناک پڑا. کینیڈا میں چاکلیٹ نہیں ملتی، بے شرم کی طرح آ کے کھڑے ہو جاتے. یہ عبد الحمید بھائی کا ذرا دامن پکڑ، یہ کم از کم انڈیا کی چاکلیٹ تو کھلاتا ہے. اللہ یہ دونوں کو بہت اچھا رکھے. ہمارے قاری اسماعیل صاحب بھی آئے ہیں، اور بھی بہت سارے پیارے پیارے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب ہے، موٹی نرولی کے محتمین مولانا عبد المنان صاحب یہاں پر ہے، اور ہمارے مولانا عثمان صاحب یہاں پر ہے. بہت سارے علماء کرام ہیں، اور تقریباً ٹائم 9:45 بجنے جا رہے. آپ لوگ میرے کو ایک ٹائم بتا دو، بس اس پر ختم کروں گا. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی حافظ غلام بول دو، میری مرضی. اب تیرے کو تو ٹینشن ہی نہیں نا، میرے کو تو بیوی 10 سوال پوچھے گی کیوں دیر میں آئے، تو اتنا اچھا نصیب لے کر آیا ہے بھائی. خیر اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. یہ ہمارے بیٹے عبد الرحمان نام ہے بیٹا، اس نے ابھی جو نظم پڑھی نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ موٹی نرولی اور ہمارے مدرسے کا بچہ اتنے اچھے انداز میں پڑھے گا. میں برابر رمضان میں انگلینڈ میں تھا، انگلینڈ میں ڈیوزبری میں تھا. ڈیوزبری میں ایک بہت بڑا پروگرام رکھا تھا جس میں پاکستان کے بڑے نعت پڑھنے والے حافظ ابو بکر حیدری آئے تھے، اور میرا بیان رکھا تھا. اب ظاہری بات ہے پورا مجمع عصر کے بعد جمع ہوا تھا، اور حافظ ابو بکر حیدری نے آ کے جو دھوم مچائی وہ یہی پڑھ رہے تھے، محمد آ گئے محمد آ گئے محمد. وہی نظم اس بچے نے پڑھی. بس فرق اتنا ہو گیا کہ وہ انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا، پاؤنڈ کی برسات برس رہی تھی، یہ انڈیا میں پڑھ رہے تھے، یہاں روپیوں کی برسات برس رہی تھی. اللہ پیپودرا والوں کو قبول فرمائے. لیکن دعا کرو اس بچے کے لیے، صرف انعام دینا کافی نہیں ہوتا، اس بچے کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے. دعا کرو اللہ اس کو حافظ کامل بنائے، اللہ اس کو عالم با عمل بنائے، اللہ اس کو دین کا داعی بنائے، اور پوری دنیا کے لیے اللہ اس بچے کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. بہت اچھے انداز میں مبارک
मुबारकबादी दूंगा बच्चे को, और जिसने बच्चे को ये नज़म सिखाई अल्लाह उस उस्ताद की भी उम्र में बरकत अता फरमाए। बाकी इसका अंदाज बहुत मुश्किल है, जिस अंदाज में लहजे को लेते हुए मोहम्मद आ गए पे जाके रोकना, ये तरन्नुम बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। खैर मेरे प्यारो, अब आप इजाजत दो तो बात शुरू करूं। शुरू करूं बात। 3 काम करने क्या चाहिए? कौन कौन चाहिए? क्यों धीरे धीरे हाथ उठा रहे? मैं निकाह कबूल करवा रहा था। अरे बोलो ना, कितने काम करने के? करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, बुलंद आवाज से बोलो ना, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। इससे कि फिर एक मतलब देखो कोई खामोश नहीं रहेगा। इतना प्यारा महीना रबीउल अव्वल, हमारे नबी का आना भी, और बोलो हमारे नबी का, साथ में बोलो हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी, और अल्लाह की कसम हमारे नबी का आना भी मुबारक है, और बोलो जाना भी मुबारक। हमारे नबी आए तो जमीन पर अमन नजर आया, चैन नजर आया, सुकून नजर आया, इत्मीनान नजर आया, रहमत नजर आई, बरकत नजर आई। हमारे नबी आए तो जमीन पर सारे खजाने नजर आए, और हमारे नबी गए तो जमीन के नीचे बरकतों के कुएं नजर आ गए। तो मेरे प्यारो, हमारे नबी का आना भी, साथ में बोलो ना पीछे वाले भी, हमारे नबी का आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, आला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो आज मैं 3 बातें आपके सामने करूंगा, लेकिन कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले इस पर आता हूं कि हमारे नबी दुनिया में कैसे आए, सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। ये मेरी पहली बात है, बोलो ना, जिसमें अल्लाह की कुदरत भी समझ में आएगी और शान मुस्तफा भी नजर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो तो हमारे नबी दुनिया में कैसे आए? अल्लाह ने हमको पैदा किया मिट्टी से। अरे हम किससे पैदा हुए? और जिन्नत है त्रिपुरा में है, तो बैठा होगा पीछे, कहीं बैठा भी होगा जिन्नत। मामा बोलते ना, मामा मामा मामा, ये सब भांजे बैठे और जिन्ना पीछे बैठा भी हुए। बयान के बीच में से उठ के मत जाना, वड़क वड़क बयान पकड़ लिया तो मैं जिम्मेदारी। हाँ, मेरे को कितने लोग बोलते मौलाना इतना बड़ा मजमा काय को बैठा? मैंने कहा आगे इंसान बैठे, पीछे जिन्नात बैठे। तो चलो मेरे को एक मरतबा बोलो ना, इंसान किससे पैदा हुआ और जिन्नात को अल्लाह ने किससे पैदा किया? ये कुरान करीम में लिखा। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे सूरह रहमान। बोलो सूरह। हाँ, अल्लाह ने फरमाया, खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मैंने तमाम इंसानों को मिट्टी से पैदा किया, खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। मैंने जिन्नातों को आग के शोले से पैदा किया। मेरे पिपोदरा वालों, एक बात सुनना, हम पैदा हुए, जिन्नात पैदा हुए, अल्लाह ने हमारे नबी को किससे पैदा किया? यही तो हमारी गलती है कि हमने आज तक ये सोचा ही नहीं, गहराई में गए नहीं। जब गहराई में जाओगे तो अंदर से दिल बोलेगा, अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। अरे अल्लाह ने हमको मिट्टी से पैदा किया, फिर बोलो ना, अल्लाह ने हमको मिट्टी से पैदा किया और जिन्नातों को। हमारे नबी को पैदा करने के लिए 8 चीजों का इस्तेमाल हुआ। सुना था कभी आपने? तो आप सुनो, कितनी चीजों का इस्तेमाल हुआ? आवाज से बोलेंगे, आवाज से। कितनी चीजों का इस्तेमाल हुआ? एक एक चीज को उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने यही रबीउल अव्वल महीना, बोलो यही रबीउल अव्वल महीना, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को बुलाया। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो फरिश्तों के सरदार, उनको बुलाया और अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे महबूब को तैयार करना है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे को तैयार करना है, बोलो सुभान अल्लाह। आज मुस्तफा, मुजतबा, मुर्तजा को तैयार करना है, बोलो सुभान अल्लाह। आज कलीमुल्लाह आएंगे, हबीबुल्लाह आएंगे, खलीलुल्लाह आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह मुझे क्या करना?
اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل جاؤ اس زمین پہ جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، ابھی نہیں کہا جاتا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس زمین پہ جاؤ، ایک زمانہ آئے گا اس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، کعبہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا۔ جبرائیل جاؤ اس زمین پہ جاؤ اور وہاں کی مبارک مٹی لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ نمبر ایک اللہ نے کیا منگوایا، آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا۔ نمبر ایک اللہ نے کیا منگوایا، مدینہ مبارکہ کی مبارک مٹی، بولو مدینہ طیبہ کی خاکے شفا مبارک مٹی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، بھائی اللہ کا حکم تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ فرشتوں کو حکم دے کبھی توڑتے؟ نہیں بولو کبھی توڑتے؟ وہ ہمارے اندر طاقت ہے کہ اللہ رسول کا حکم توڑ دیا، فرشتوں نے کبھی توڑا؟ 28واں پارہ اٹھاؤ، اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ مدینے میں جاؤ اور وہاں کی مبارک مٹی لے کر آ جاؤ۔ نمبر ایک مدینے کی مبارک حضرت جبرائیل لے کر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا رکھو اب جنت میں جاؤ، بولو نمبر 2 جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ بھائی اصلی مشک آج خریدنا ہو نا تو بڑے بڑے پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں، لاکھوں لاکھ کا بھاؤ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کو پیدا کرنے کے لیے دنیا کا نہیں جنت کا مشک منگوایا گیا، بولو سبحان اللہ۔ بولو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، بولو نمبر 2 کیا لے کر آئے، جنت کا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر جنت میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اب کیا کرنا، کہا جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں اللہ نے منگوا لی، نہیں بولو نا کتنی چیزیں منگوائی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ پھر جنت میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تیرا حکم، اللہ کیا کرنا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میری عزت اور جلال کی قسم جنت کا کافور لے کر آ جاؤ، بولو جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی، دنیا کی نہیں، کہاں کی، جنت کی خوشبو والی لکڑی۔ کتنی چیزیں اللہ نے منگوائی، بولتے جاؤ نا ساتھ میں، کتنی چیزیں منگوائی کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ۔ سنبل کے معنی آتے پودا، بولو جنت کا پودا۔ کتنی چیزیں ہو گئی، 5۔ اس کو برابر یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک کتنی چیزیں منگوائی، 5۔ پھر اللہ نے فرمایا جنت میں بہت سی نہریں ہیں، ساتھ میں بولو نا جنت میں کوئی گن نہیں سکتا اتنی نہریں جنت میں۔ کبھی آپ نے سنا کتنی نہریں جنت میں، بہت نہریں، کوئی گن، لیکن 3 نہروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ تینوں نہر کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو بڑی بڑی جنت کی نہریں ہیں، جس میں ایک نہر کا نام ہے معین۔ کیا نام ہے، ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جنت میں جاؤ اور معین والی نہر کا پانی لے کر آؤ، معین والی نہر کا پانی لے کر آؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی، 6، بولو کتنی چیزیں ہو گئی، 6۔ پھر اللہ نے فرمایا اس سے بڑی نہر سے جاؤ، جاؤ جنت میں اس سے بڑی نہر جس کا نام ہے سلسبیل، بولو کیا نام ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے عینن فیہا تسمی سلسبیلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ وہ نہر پہ چلے جاؤ جس کا نام سلسبیل ہے، وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ، اور وہاں کا بھی پانی لے کر آئے۔ کتنی چیزیں ہو گئی، ساتھ میں بولے نا کتنی چیزیں ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق، بولو کیا نام ہے، رحیق۔ اللہ نے کہا میری عزت و جلال کی قسم بہت پیاری نہر ہے، اللہ نے کہا اس سے بڑی کوئی نہر نہیں ہے، جبرائیل جاؤ اور وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ۔ یہ نہر کا نام بھی قرآن پاک میں لکھا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک
فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور وہی کا پانی بھی لے کر آئے. اب والے ساتھ میں بولو. حضرت جبرائیل کتنی چیزیں کو لے کر گئے؟ اللہ نے کتنی چیزیں منگوائی ہے؟ برابر توجہ سے سننا. اللہ نے کتنی چیزیں منگوائی؟ اب انگلی پر گنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مدینے، بولو نا، مدینہ مبارک کی مبارک مٹی منگوائی. نمبر 2 اللہ نے جنت کا مشک منگوایا. نمبر 3 جنت کا زعفران منگوایا. نمبر 4 جنت کا کافور منگوایا. نمبر 5 جنت کا سنبل منگوایا. نمبر 6 معین والی نہر کا پانی منگوایا. نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی منگوایا. اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی منگوایا. اللہ نے 8 چیزوں کو منگوا کر کہا جبرائیل اب چلے جاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے میرے محمد کو تیار کروں گا. کیسے ہاتھ؟ کما یلیق بجلالہ وشانہ. اللہ نے کہا چلے جاؤ اپنے ہاتھوں سے میں محمد کو تیار کروں گا. حضرت جبرائیل گئے. بولو حضرت جبرائیل. پھر آئے کہا اللہ ایک بات پوچھو. اللہ نے کہا پوچھو. کہا اللہ بنائے گا تو تو ہی. بولو بنائے گا تو تو ہی، لیکن یہ 8 چیزوں کو کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ کیسے استعمال کرے گا؟ اور حضرت جبرائیل نے معافی مانگی. اللہ اگر تو ناراض نہ ہو میں چلا جاؤں اللہ، لیکن اگر تو بتا دے. اللہ نے فرمایا ہاں جبرائیل میں تمہیں بتاؤں گا اور قیامت تک آنے والی اس نبی کی امت کو بتاؤں گا کہ میں نے نبی کو کیسے شان اور محبت سے تیار کیا ہے. اب پھر ایک مرتبہ بولو بھائی ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے تیار. آواز آپ کی بہت ٹھنڈی ہے بھائی. ہم ربیع الاول میں بولے بولے ہماری آوازیں تھک جاتی ہیں. آپ لوگ روز بیان کرتے ہو یا کوئی گھر ور کا ڈر تو نہیں آپ کو؟ نہیں گھر میں کوئی ٹائم وائم تو نہیں دیا؟ حافظ غلام صاحب مولانا غلام صاحب کیا بولو گی؟ کیا مجمع کیا ہے؟ آپ خود ٹھنڈے اس لیے تو ایسا نہیں معاملہ. ارے سب ساتھ میں بولو نا. اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا. اب کیسے پیدا فرمایا؟ ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولا. بولیں گے نا انشاءاللہ؟ یعنی کون کون بولے گا سبحان اللہ؟ اللہ مغفرت کر دے گا. بولو بولیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں. حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ یہ 8 چیزوں کو کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نمبر 1 میں نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا. بولو نمبر 1 مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل نمبر 1 میں نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا. اس سے میرے پیارے نبی کے مبارک بدن کو تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. میرے نبی کا جسد اثر تیار ہوگا تو مدینے کی مبارک مٹی سے تیار ہوگا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے نمبر 2 جنت کا مشک منگوایا. اللہ کہتا میری قسم یہ جنت کا مشک میرے نبی کا لہو مبارک ہوگا. میرے نبی کے بدن مبارک سے جب خون مبارک نکلے گا سارے لوگ اسے خون مبارک سمجھیں گے. حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا مشک بہ رہا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان چیزیں ہو گئی. سبحان اللہ بولتے جاؤ. کتنی چیز ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا. میرے پیارے پیارے میرے پیارے پیارے نبی کی مبارک رگوں کو تیار کروں گا. ساری دنیا ان سے رگیں سمجھے گی. حقیقت میں وہ رگیں نہیں ہوگی بلکہ میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی وہ جنت کا زعفران ہوگا. کتنی چیزیں تھی؟ اللہ نے فرمایا نمبر 4 میں نے کافور منگوایا. خوشبو والی لکڑی منگوائی. بڑی مضبوط لکڑی منگوائی. اللہ نے فرمایا میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری بڑائی کی قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈی مبارک ہوگی دنیا والوں کی نظر میں وہ ہڈیاں ہوگی حقیقت میں وہ جنت کا کافور نظر آئے گا. سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 5 میں نے جنت کا پودا منگوایا. پیراڈائز گراس آف پیراڈائز.
میں نے جنت کی گھاس منگوائی، میں نے جنت کا پودا منگوایا۔ اللہ فرماتے میرا پیارا نبی ایسا ایسا پیارا نبی ہوگا کہ جس کے چہرے پر داڑھی مبارک کے بال آئیں گے، جس کے سر پر زلفیں مبارک ہوں گے، دنیا کی نظر میں وہ بال مبارک ہوں گے، حقیقت میں وہ بال نہیں ہوں گے بلکہ جنت کا خوشبو والا پودا نظر آئے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا 3 نہروں کا پانی منگوایا، معین بولتے جاؤ نا بے شک، پھر سلسبیل، پھر رحیق۔ اللہ فرماتے میں نے جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں کا پانی منگوایا، اس لیے کہ میرے نبی کے مبارک بدن پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے گا، ارے دیکھنے والوں کو پسینہ نظر آئے گا، ارے دیکھنے والوں کو منہ میں تھوک مبارک نظر آئے گا، وہ پسینہ نہیں ہوگا، وہ تھوک نہیں ہوگا، وہ جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں کا پانی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو گئی نا آپ چیزیں، اس سے اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو تیار کیا۔ ایک بات پوچھو، آپ کو معلوم تھا پہلے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ موبائل کا سب فنکشن معلوم، واٹس ایپ معلوم، فیس بک، وائی فائی، آئی فون، موبائل کا کور، ہاں کرو آنکھوں کا غلط استعمال تو موبائل میں، کانوں کا غلط استعمال تو موبائل میں، زبان کا غلط استعمال تو موبائل میں۔ اور میرے پیاروں بڑا عجیب معاملہ، نکلیں گے مصطفیٰ کا دامن، بولو نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کا دامن۔ ہمارے نبی دنیا میں کیسا ہے وہ تو پتا نہیں ہے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی تو سمجھ رکھو نا، اپنا دماغ تھوڑا تو چلاؤ نا۔ یہ دیکھو مائک پکڑا، اب بولو قاری صاحب نے مائک چھوڑا، جب بھی بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے پکڑنا ضروری۔ پکڑا مصطفیٰ کا دامن، اے بھائی آپ تو ناراض ہو گئے، ابھی تو شروع کیا ہو، ابھی تو آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کھڑے بولو نا، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے تیار فرمایا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کتنی چیزوں سے تیار فرمایا؟ 2 جنت، بولو سبحان اللہ، ایک زمین کی جنت، ایک آسمان کی جنت۔ کسی بھی مسلمان کو پوچھو زمین میں جنت کون سی، تو اندر کا دل بولے گا مدینہ مدینہ مدینہ۔ بولو نا بھائی، مدینے سے بڑھ کر کوئی جنت ہوگی؟ ارے کتنا بھی بڑا شرابی، کبابی، جواری، آخری درجے کا ایمان والا اندر تمنا تو کرتا ہوگا موت آئے تو مدینے میں آ گئے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ سب بھی، میں بھی، ارے مروں تو کہاں جا کے مروں؟ مدینہ۔ حضرت عمر تو دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ حضرت عمر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے، اللہ یا عمر موت دینا تو مدینے میں موت عطا فرمانا۔ آمین بولو آمین۔ تو زمین کی جنت مدینہ، آسمان کی جنت تو معلوم ہے جو بھی بتایا، زمین کی جنت بولو مدینہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، اللہ نے ماشاءاللہ آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے بنوایا؟ نہیں بولو نا کتنی چیزوں سے بنایا؟ جس میں نمبر 1 مدینے کی مٹی، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 سنبل، جنت کا سنبل، نمبر 6 معین نہر کا پانی، نمبر 7 سلسبیل نہر کا پانی، نمبر 8 رحیق نہر کا پانی۔ یہ 8 چیزوں کو سامنے رکھو اور ہمارے نبی کے چہرے انور کو سامنے رکھو، یہ چہرے انور کو سامنے رکھو اور سوچو کہ 8 چیزیں آئی کہ نہیں آئی اس میں؟ ارے بولو 8 چیزیں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی چہرے میں مٹی آئی، معلوم ہے مدینے کی مبارک مٹی آ گئی۔ ارے بولو نا مدینے کی مبارک، ارے بولتے جاؤ نا چہرے میں مدینے کی مبارک مٹی آ گئی۔ نمبر 2 چہرے میں خون ہوتا ہے تو معلوم ہوا جنت کا مشک بھی آ گیا۔ بولتے جاؤ نا سبحان اللہ۔ بھائی چہرے میں خون ہوتا تو جنت کا مشک بھی آ گیا۔ اچھا چہرے میں رگیں ہوتی ہے تو جنت کا زعفران بھی آ گیا۔ ارے چہرے میں ہڈیاں ہوتی ہے تو جنت کا کافور بھی آ گیا۔ ارے چہرے پر بال ہوتے ہیں تو جنت کا سنبل بھی آ گیا۔ ارے ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور منہ میں تھوک ہوتا ہے تو جنت کی 3 نہروں کا پانی بھی آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ بھی نبی کے چہرے پر، بولو مدینہ بھی نبی کے چہرے پر اور باقی جنت بھی نبی کے چہرے پر۔ آسان الفاظ میں کہہ دو، جس نے نبی کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا اس نے زمین کی جنت کو بھی دیکھا، آسمان کی جنت کو بھی دیکھا۔
اسی لیے حضرت ابو ہریرہ صحابی حضرت ابو ہریرہ ہمارے نبی ایسا گزرتے تھے نا، حضرت ابو ہریرہ یوں دیکھ رہے ہمارے نبی آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہمارے نبی جانے لگے، حضرت ابو ہریرہ ایسے ہو گئے، ہمارے نبی ادھر گئے، حضرت ابو ہریرہ پیچھے مڑ گئے، ارے ہمارے نبی اس طرف گئے تو حضرت ابو ہریرہ ادھر چلے گئے، کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ ارے نبی کو وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، یہاں دیکھا، یہاں دیکھا، بار بار کیوں گھومتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کی قسم نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا، آج اللہ نے ابو ہریرہ کو زمین کی جنت بھی بتا دی، آسمان کی جنت بھی بتا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا اس کو زمین کی جنت بھی مل گئی۔ زمین کی جنت کیا ہے؟ مدینہ، اور آسمان کی جنت بھی مل گئی، اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اور مدینہ تو سب کو اچھا لگتا ہے نا، ہمارا ہے نا مدینہ۔ ہاں بولنا بھائی، جانا ہے نا مدینہ؟ کس چیز کو جانا؟ ہاتھ اوپر کریں، میں آج بڑی رات ہے، دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ آمین بولا، بولو گے آمین؟ میرے کو اتنی اچھی نظم پڑھنے نہیں آتی ہے، جیسے کہ عبد الرحمان پڑھتا تھا، وہ ماسٹر فاروق پڑھتا تھا، جیسے اس کی بھی میری طرف عمر ہو گئی، اب وہ بھی اوور ٹائم میں چل رہا ہے میرے جیسا، لیکن آپ سب لوگ آمین بولیں گے، آمین بولیں گے انشاءاللہ۔ ہاں پیاری نظم میرے پیارے دوستو، ایک جملہ سن لو، چمکا دے خدا میری قسمت، بولو چمکا دے خدا میری قسمت۔ میں نے کہا نا وہ پاکستان کے حافظ ابو بکر حیدری پڑھتے تھے محمد آ گئے محمد، تو پورا مجمع جھومتا تھا، یہاں تو کوئی جھومنے کو تیاری نہیں ہے۔ چلو اس کے ساتھ نہیں جھومے، میرے ساتھ تو جھومو ساتھ میں، بولو تو میں بولو چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو کسی چیزوں سے پیدا فرمایا۔ اب بات آگے بڑھائے نا، آگے بڑھائے، ناراض نہیں آپ لوگ میرے، ابھی میں کچھ بولا ہی تھا کہ نہ بھی بولوں گا، پہلے یہ 8 باتیں تو سمجھ میں آ گئی، آگے سمجھ میں آ گئی، 8 باتیں آ گئی۔ اچھا اب کیا ہوا سننا، یہ ربیع الاول مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ ربیع الاول، ربیع بہاروں کا مہینہ، یہ بہار والا مہینہ آیا۔ دادا عبد المطلب یعنی ہمارے نبی کے کون ابا، اس لیے کہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے، ابا کی بات ایک ہے، ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ کعبہ تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا ہوگا تو تصویر میں تو دیکھا ہوگا، ارے بولو دیکھا ہوگا نا، بلکہ کتنے لوگوں نے ٹی وی پہ تراویح کی نماز بھی دیکھی ہوگی، ارے بولو دیکھی، ہاں بولتے جاؤ نا کعبہ۔ اچھا کعبے سے بڑا کوئی گھر، بولو نا کعبے سے بڑا کوئی گھر کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ بنانے والا خود اللہ، ارے بولو نا کعبہ بنانے والا خود، اس سے بڑا کوئی گھر؟ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ کعبے سے بڑا کوئی گھر؟ چلو میں جو واقعہ بتا رہا ہوں بہت کام کا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی کے دادا، بولو ہمارے نبی کے، وہ کعبے کا طواف کر رہے، ارے بولو کعبے کا، بھائی کعبہ تو تھا بہت پہلے سے تھا، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے کعبہ تھا۔ تو دادا عبد المطلب، دیکھو یہ کعبہ ہے، سمجھو یہ کعبہ، اب دادا عبد المطلب طواف کر رہے، بولو دادا عبد المطلب۔ اس زمانے کا طواف بھی ایسا ہی طواف تھا، جیسا چاہتے تھے ویسا طواف کرتے تھے، کوئی شریعت اور کوئی قانون تو تھا نہیں، کوئی رول ریگولیشن تو تھا نہیں۔ اب دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے، ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا چکر لگایا، اب کون سا چکر؟ جیسا چوتھا چکر لگانے لگے نا، جو کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا، ارے بولو کعبہ آٹومیٹک اپنی جگہ سے اٹھا اور ایسا نیچے جھکنے لگا، نیچے جھکنے لگا۔ سچ بتاؤ کوئی بھی ہوئے گھبرا جاوے کہ نہیں گھبرا؟ دادا عبد المطلب خود فرماتے فضی تو میں گھبرا گیا، وہ خفتو میں ڈر گیا، یہ کیا ہو گیا؟ روز کعبے کا طواف کرتا ہوں، آج کعبے کا طواف کرنے لگا، ارے 3 چکر لگایا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ چوتھا چکر لگایا تو کعبہ اٹھنے لگا اور نیچے
تو دادا عبد المطلب گھبرا گئے, پیچھے ہٹے. ارے بھائی کوئی بھی پیچھے ہٹے. آپ کو معلوم ہے پیچھے مقام ابراہیم, آپ لوگ گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کانچ کا ایک شیشہ ہے جس میں 2 قدم کے نشان ہے, 2 پاؤں کے نشان ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقام ابراہیم. دادا عبد المطلب پیچھے آ گئے, مقام ابراہیم کے پاس آئے. جیسا پیچھے آئے دیکھا مقام ابراہیم بھی اٹھا اور وہ بھی نیچے جھکنے لگا. اب آگے دیکھو تو کعبہ جھکتا, بولو آگے دیکھو تو کعبہ جھکتا, پیچھے دیکھو تو مقام دادا عبد المطلب حیران ہو گئے. ارے بتاؤ کوئی بھی حیران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی ہم لوگ ابھی کہاں بیٹھے پیپودرا میں. اللہ نہ کرے یہ جو عمارت آپ کو نظر آتی ہے یہ اگر ایسی اٹھے تو ابھی کیا کرو گے آپ؟ نہیں بولو گے کیا کرو گے؟ بھاگو گے نا؟ سب بھاگیں گے. مولانا غلام بھی بھاگے گا. اور اس کو کوئی کہے گا قاری احمد علی کا بیان چل رہا تھا, تیل لینے کا عمارت گرے گی تو قاری احمد علی بچا گیا. سب بھاگیں گے. ارے بھائی یہ پیپودرا کی عمارت گرے تو ہمارے ہوش حواس اڑ جاوے. تو دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے, کعبہ اپنی جگہ سے اٹھے جھکنے لگے, پیچھے آئے مقام ابراہیم اٹھے جھکنے لگے. دادا عبد المطلب جو گھبرائے اور گھبرائے ہوئے دوڑے 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 سیدھے گھر گئے. اب گھر تھا, گھر کا دروازہ بند تھا, زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاوے, امینا امینا دروازہ کھولو, امینا امینا. امینا کون؟ ہمارے نبی کی ماں, وہ گھر میں تھی. امینا دروازہ کھولو, امینا دروازہ کھولو. بیوی امینا نے دروازہ کھولا. دادا عبد المطلب وہیں بیٹھ گئے, اندر بھی نہیں گئے. جیسے گھر کی جو سیڑھی ہوتی ہے نا, گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے اور کہا امینا امینا آج غضب ہو گیا, آج غضب ہو گیا. وہ کعبہ جھک رہا ہے, وہ کعبہ اٹھ رہا ہے اور جھک رہا ہے, وہ مقام ابراہیم بھی اٹھ کے جھک رہا ہے. امینا پانی پلا دے, امینا پانی پلا دے, بہت عجب ہو گیا. امینا گئی, بولو امینا گئی. کیا لینے کے لیے گئی؟ پانی لے کر آئی. تو دادا عبد المطلب کہنے لگے امینا گھر میں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ یہ گھر میں اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس سے کہ یہ خوشبو باہر تک جا رہی ہے. ہمارے گھر میں تو مشک بھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو عنبر بھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو کوئی خوشبو ہی نہیں ہے. یہ گھر میں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ امینا نے کہا پہلے آپ پانی تو پیو. پانی پی لیے نا, اس کے بعد کہا جو 9 مہینے تک میرے پیٹ میں بچہ تھا نا, تھوڑی دیر پہلے وہ باہر آ چکا ہے. بولو سبحان اللہ. تھوڑی دیر پہلے وہ باہر آیا ہے. اور امینا خود کہتی ہے ماں ماں ہوتی ہے. وہ جو کعبہ جھکا اسی بچے کی وجہ سے جھکا ہے, وہ مقام ابراہیم جھکا اسی بچے کی وجہ سے جھکا ہے. اور یہ جو گھر میں خوشبوئیں آ رہی ہے, اللہ کی قسم کوئی خوشبو نہیں ہے. بچہ آیا ہے, پورے مکے کی گلیوں میں خوشبوئیں مہک رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اب دادا, بھائی دادا تو دادا ہوتے نا. ایک بات سمجھ گیا امینا ایک بات سمجھ گیا. امینا نے کہا کیا بات سمجھ گئے؟ صحیح تو کل نہ لکھا, ایک بات نہیں سب سمجھ گیا. ارے امینا نے کہا دادا عبد المطلب آپ کیا سمجھے؟ کہا میں سمجھ گیا, یہ بچہ جو آیا ہے اس کی شان اتنی اونچی ہے کہ کعبے سے بھی زیادہ اللہ نے اس کی شان کو بڑھایا ہے. اسی لیے تو کعبہ جھکا, مقام ابراہیم سے زیادہ اس بچے کی شان ہے. اور ایک جملہ دادا عبد المطلب نے کہا جو دل میں اتارنے کے قابل ہے, ساری دنیا خوشبو کو ڈھونڈتی ہے, یہ جو بچہ آیا ہے خوشبو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس بچے کے پاس آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. اب دادا عبد المطلب وہیں کھڑے, بولو گھر کے ماں. اور کیا کہتے معلوم, امینا کون؟ ہمارے نبی کی والدہ محترمہ بی بی امینا. تو دادا عبد المطلب نے کہا امینا بچے کا نام میں رکھوں گا. بولو نا دادا ہوں, دادا گرینڈ فادر. اچھا بتاؤ نا ہمارے نبی کے ابا تھے نہیں, یتیم پیدا ہوئے. ارے بولو ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ یتیم, ابا کا سایہ سر پہ نہیں تھا. قرآن پاک نے فرمایا, پڑھو نا آپ کو بھی یاد ہوگا, الم یجدک یتیما فآوی ووجدک فغدا ووجدك عائلا فأغنى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یتیم پیدا فرمایا. دادا عبد المطلب کیا بولتے ہیں؟ کعبہ جھکا, مقام ابراہیم جھکا, اور گھر میں خوشبو آئی, بچے کا نام میں رکھوں گا. بولو نا بھائی, حق ہے کہ نہیں رکھنے کا؟ دادا ہوں نا, گرینڈ فادر, نام میں رکھوں گا. تو سامنے کون سی بیوی رونے لگی,
दादा समझ गए, कहा रो मत, तो माँ है ना, और इस बच्चे के अब्बा तो है नहीं, नाम मैं भी रखूंगा तू भी रख लेना, 2 नाम रखेंगे। अरे बोलो ना, कितने नाम रखेंगे? 2 नाम रखेंगे। हमारे यहाँ भी चलते 2 नाम, असली नाम तो याद नहीं रहता, मुन्ना चुन्ना चुन्नू चलते रहते हमारे। अजीब अजीब नाम होते हैं, और मुन्ना को बुलाना, और चुन्नू को बुलाना, और टुन्नू को बुलाना, और कितने ऐसे नाम, और लल्लू को बुलाना, ऐसे ऐसे नाम होते हमारे यहाँ। इस्लाम वाले मुसलमानों ने प्यारे प्यारे नामों को बिगाड़ के खत्म कर दिया। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बच्चा आया है, बहुत प्यारा बच्चा है, काबे से भी ऊंचा है, बोलो सुभान अल्लाह, मकाम इब्राहिम से भी ऊंची शान वाला, बोलो सुभान अल्लाह। इसने नाम बोलो कौन रखेंगे? दादा ने कहा मैं रखो। तो बीबी आमीना रोने लगी, तो दादा ने कहा कोई बात नहीं, 2 नाम रखेंगे, एक मेरा और एक। तो बीबी आमीना और रोने लगी। अरे दादा ने कहा 2 नाम रखेंगे ना, एक नाम दादा की तरफ से होगा, एक नाम माँ की तरफ से होगा, अब रोने की क्या जरूरत है? बीबी आमीना आगे बढ़ी, कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब माफ कर देना, नाम रखने की आपको जरूरत नहीं है। दादा ने कहा मैं दादा नहीं, नाम रखने की आपको जरूरत नहीं, और मुझे भी जरूरत नहीं। जब ये बच्चा दुनिया में आए, अल्लाह ने 7 नाम आसमान से भेज दिए, और अल्लाह ने ये आवाज दी है, कोई नाम नहीं रखना, मुस्तफा मेरा है। जब जाते मुस्तफा मेरी है, तो नाम मुस्तफा भी मेरा ही होगा। कितने नाम अल्लाह ने भेज दिए? कितने नाम अल्लाह ने भेजे? जब हमारे नबी पैदा हुए, कितने नाम अल्लाह ने भेजे? बोलो ना, कौन से नाम? नहीं नाम बताओ। नहीं मालूम? अपने इंडिया में क्रिकेटर कितने खेलते? नाम मालूम नहीं? इंडिया के क्रिकेटरों के नाम मालूम? वो पिक्चर में एक टीवी सीरियल पे कौन आता उसका नाम मालूम? कौन आती उसका नाम मालूम? अरे ये अपना ये पिक्चर में कौन हीरो हीरोइन उनके नाम मालूम है? अरे फुटबॉल वाले के नाम मालूम है? अरे क्रिकेट खेलते वो श्रीलंका वाला, वो वेस्ट इंडीज वाला, जहां अपने को कभी जाना नहीं है, श्रीलंका कौन जाने वाला, वेस्ट इंडीज कौन जाने वाला, केनिया कौन जाने वाला, उनके नाम हमको मालूम है, जो न दुनिया में काम आएंगे न आखिरत में काम आएंगे। काश मेरे जवानों, रबीउल अव्वल महीना है, प्यारे नबी की विलादत हुई, पैदा हुए, बासआदत हुई, उस वक्त जो अल्लाह ने 7 नाम दिए, काश वही हमको याद हो जाते। मैं बताऊंगा नाम, आप लोग उंगली पर गिनोगे इंशाअल्लाह? मैंने बोलो ना, गिनोगे इंशाअल्लाह? पहला नाम आप लोग उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह ने फरमाया, हाँ बीबी आमीना फरमाती है, अल्लाह ने पैदा किया इस बच्चे को, अल्लाह ने 7 नाम दे दिए। कौन से नाम दे दिए? इस्मुहु फिस्समाई महमूद। बोलो ना, पहला नाम महमूद। अरे आखिरी जुमला बोलते जाओ ना, पहला नाम महमूद। इस्मुहु फिस्समाई महमूद व फित्तौराति मुअय्यद व फिज़्ज़बूरि अल-हादी व फिल-इंजील अहमद व फिल-कुरआन ताहा व यासीन व मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाह ने क्या क्या नाम बताए मालूम? अल्लाह ने कहा इस बच्चे का पहला नाम, सब साथ में बोलेंगे, इस बच्चे का पहला नाम महमूद होगा, बोलो सल्लल्लाहु। इस बच्चे का दूसरा नाम मुअय्यद होगा। मुअय्यद के माने आते हैं जिसके साथ खुदा की मदद हो, बोलो जिसके साथ अल्लाह की मदद हो। तीसरा नाम अल-हादी, सीधा रास्ता बताने वाला, बोलो सुभान अल्लाह। अल-हादी, सीधा रास्ता। चौथा नाम अहमद, बोलो चौथा नाम महमूद, मुअय्यद, अल-हादी, अहमद। और अल्लाह ने कहा अभी तो ये बच्चा मुबारक है, आगे चलकर नबी बनेंगे, हम इनको कुरान देंगे, कुरान में इनका नाम कहीं ताहा होगा, कहीं यासीन होगा, कहीं मोहम्मद होगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब हो गए ना 7 नाम, बोलते जाओ ना। नंबर 1 महमूद, नंबर 2 मुअय्यद, नंबर 3 अल-हादी, नंबर 4 अहमद, नंबर 5 ताहा, नंबर 6 यासीन और नंबर 7 मोहम्मद सल्लल्लाहु। चलो अब नाम भी मिल गए। काबा भी, बोलो काबा झुक गया। मकाम इब्राहिम, घर में खुशबुएं, और अल्लाह ने कितने नाम दे दिए? दादा अब्दुल मुत्तलिब कहाँ खड़े थे अभी तक?
दरवाजे पर। अब जब 7 नाम मिल गए ना तो दादा अब्दुल मुत्तलिब क्या करे, बीबी आमीना जरा हटो तो सही, अंदर जाकर देखो तो सही, बच्चा कितना प्यारा है, जिसकी शान में काबा भी झुक गया, जिसके 7 नाम अल्लाह ने आसमान से दिए, जिसकी वजह से घर में खुशबू आई, जिसकी वजह से मकाम इब्राहिम झुकने लगा। सुनना दादा अब्दुल मुत्तलिब घर में गए। अब भाई कोई भी अपने घर में जाएगा तो आराम से ही जाएगा, भाई ये तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का घर है, दरवाजा खुला था, बीबी आमीना हट गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब चले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, अचानक एक लंबा इंसान सामने खड़ा हो गया, एक लंबा चौड़ा इंसान। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब, मेरे घर में कौन आ गया, भाई ऐसा कैसा मेरे घर में कोई आ जाए। तो आने वाले ने कहा, अना मलकुम मिनल मलाइका, मैं कोई इंसान नहीं, फरिश्तों में से एक फरिश्ता था। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आए होंगे सब अजूबे अजूबे हो रहे, ये भी एक अजूबा होगा। भाई काबा झुकने लगा, मकाम इब्राहिम झुकने लगा, घर में खुशबू आने लगी, 7 नाम अल्लाह ने आसमान से दे दिए। अब तू फरिश्ता आ गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फरिश्ते से कहा, जरा तुम भी हटो, मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ। फरिश्ते ने कहा, नहीं, अल्लाह का भी ऑर्डर नहीं आया है, बोलो अल्लाह का भी हुक्म। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं दादा हूं, ये मेरा घर है, मैं दादा हूं और मुझे बच्चे को देखने का हक नहीं, मेरे तो पोते हो गए, मेरे को देखने का हक नहीं। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह की कसम आगे कदम मत बढ़ाना, अल्लाह ने मना किया है, जब तक आसमान के तमाम फरिश्ते नहीं आएंगे और आकर इस बच्चे की पेशानी को नहीं चूमेंगे, फरिश्ते आएंगे, बच्चे की पेशानी को चूमेंगे, चले जाएंगे, फिर इंसान को अंदर आने की इजाजत मिलेगी। मेरे प्यारो, ये वाक्य आपको मालूम था? तो फिर रबीउल अव्वल में क्या मालूम है आपको? खाने? चलो पॉइंट पे आ जावे, हम लोग पॉइंट पे आ जावे। हमारे नबी दुनिया में आ गए, बोलो दुनिया में, जैसे बच्चा कहता था मोहम्मद आ गए, बोलो मोहम्मद। अब सुनना भाई, अब तो खुशबू फैलने लगी मक्के में, सारे मक्के की औरतें जमा हो रही है, मक्के के बच्चे जमा हो रहे, मक्के के मर्द जमा, सब दादा अब्दुल मुत्तलिब का घर देखे। अरे दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते, मैंने तो किसी को खबर भी नहीं थी कि मेरे यहाँ पोता हुआ, तुम सबको कैसे पता चला? अरे औरतें और मर्द कहते, खबर देने की जरूरत नहीं है, खुशबू ढूंढ ढूंढ के हम यहाँ पे आ रहे हैं। भाई खुशबू इतनी आ रही, कहाँ से आ रही, ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। तो इतने में तो हमारे नबी की फूफी आई, बोलो हमारे नबी की फूफी, नाम सफिया, बोलो नाम आई, और सीधे आके हमारे नबी को उठाने लगी। सब औरतों ने कहा, बच्चा पैदा हुआ, नहलाने तो ले जाओ, भाई बच्चा पैदा होता है तो नहलाने ले जाता है, बच्चा पैदा हुआ नहलाने तो ले जाओ, मैं तो फूफी हूँ, फूफी मेरे को तो हक है। ये कहकर फूफी ने हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया कि बच्चा पैदा हुआ नहलाने तो ले जाओ। जैसे हजरत सफिया ने उठाया, अरे नबी की फूफी सफिया ने उठाया, गैब से अल्लाह की आवाज आई, सफिया रख दे, नहलाने की जरूरत नहीं है, जन्नत के नहरों से नहला कर भेजा है, जन्नत के पानी से नहला कर दे जाए। अब कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर, बोलो ना साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, और हमको वो नबी पसंद है। भाई मेरे को 3 बातें करना है, पहली बात कर रहा हूँ, हाँ बोल दो ना, नबी पसंद है तो बोलो, किस चीज को पसंद है, और पसंद होना भी जरूरी है। अरे पिपोदरा वालों, फतवा सुनो, कोई मुफ्ती सुनावे न सुनावे, ये मुफ्ती सुनाऊंगा, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, मालदारों के लिए साल में 1 मरतबा ज़कात देना, फर्ज, हज बैतुल्लाह जिंदगी में 1 मरतबा अमीरों के लिए करना, नबी की मोहब्बत करना। जिस तरह नमाज फर्ज है, बोलो जिस तरह नमाज फर्ज है, उसी तरह नबी से मोहब्बत करना भी। अगर कोई नमाज छोड़े तो फांसी के गुनहगार है, कोई नबी से मोहब्बत छोड़े तो फांसी पर गुनहगार है। कोई नमाज का इनकार करे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मानता भी नहीं, कोई नबी की मोहब्बत का इनकार करे, नमाज का इनकार करने वाला ईमान से निकल जाता है, नबी की मोहब्बत का इनकार करने वाला भी ईमान से निकल जाता है। बोलो भाई, अगर नमाज पढ़ना फर्ज है तो नबी से मोहब्बत करना भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और क्यों करना चाहिए? मतलब जरूरी फर्ज है, क्यों? इसलिए कि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं,
بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. آپ لوگ تھک گئے؟ یعنی تھک گئے؟ بہت اچھی بات بولنے جا رہا ہوں. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے. آپ لوگ میرا ساتھ دینا. بہت اچھی بات پر ہم جائیں گے. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. اب سب سبحان اللہ بولا. بولو 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 سبحان. میرے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولا. ہمارا نبی وہ نبی، پیچھے والے نہیں بول رہے، ہمارا نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں بولتے ہو صحیح ہے غلط ہے؟ اس سے آپ ان کی پکچر دیکھنے جاتے اپنے کو کیا الو بنتے بھائی. میرے کو ایک ملا زبیر بھائی حافظ صاحب، میرے کو ایک ملا، میرے کو کہتا ہے قاری صاحب ایک پکچر ریلیز ہوئی. میں نے کہا تمہیں کیا کروں؟ کہا چلو. میں نے کہا لیکن کیوں چلے؟ کہا 100 کروڑ کمائی. میں نے کہا تیرے باپ کو کتنا ملا؟ تو کہتا تم مولانا لوگ ایسے ہی، تمہارے دماغ بہت چھوٹے ہوتے. کر کے غصے میں جانے لگا. میں نے کہا ادھر پکچر جانے کا ہے. میں نے کہا چل لیکن پہلے میرے کو بتا تو صحیح اس میں ہوتا کیا ہے. قاری صاحب اتنا فارم میں آ گیا وہ، کیونکہ میں اسٹوری سننے کو تو گیا ہوا جو دنیا کو سنا تھا سننے کے لیے بیٹھا. میں نے کہا میرے کو بتا تو صحیح وہ پکچر کی اسٹوری کیسے. اس نے جو میرے کو پکچر کی اسٹوری بتائی، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو تو پہلے سے معلوم ہوگی. اس نے اسٹوری بتائی. کہا ہیرو جو ہے ہیرو، اس کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. پھر میں نے کہا اور کہا کہ سب نے بندوقیں چلائے تھا. تو میں نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا، بیچارہ مر گیا ہوگا. کہا یہی تو قاری صاحب مرا نہیں. میں نے کہا چاروں طرف سے بندوق چلی اور مرا نہیں. تو کہا نہیں یہاں سے گولی آوے تو ادھر ہو جائے، ادھر سے گولی آوے تو ادھر ہو جائے. ارے میں نے کہا دونوں طرف سے آوے تو نیچے ہو جائے. میں نے کہا اور نیچے سے گولی آوے تو کیا پائپ کے اندر چلے جائے. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس میں میرا تو موڈ خراب ہو گیا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو بھول سے ایک دشمن کی بندوق گر گئی اور وہ آ گئی ہیرو کے ہاتھ میں. پھر کیا تھا؟ کہا بھی اس نے لیا سب مر گئے. میں نے اس کو کیا کہا؟ ادھر ادھر آیا چھوٹا تھا یہ بوچی جو ہو سکتی ہے. میں نے کہا آج تک تیرے کو پاؤلی سمجھتا، آج سمجھ پڑی تو پاؤلا ہے. میں نے کہا وہ اس نے گولی چلایا تو سب مر گئے، وہ سب پاگل تھے جو گولی چلاتے تھے. تو میرے کو کہتا ہے قاری صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ ہیرو جو ہے نا ہیرو 14 مالے کی بلڈنگ سے کودا بھی. میں نے کہا پھر کود کے مرا؟ کہا نہیں کودا اور پھر دوڑا. تو میں نے کیا کہا چل تو پہلے مالے سے کود. اب آیا بنا، اب بولتے نا اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. میں نے کہا پہلے مالے سے تو کود. تو میرے کو کہتا ہے وہ تو پاؤں ٹوٹے گا، ہاتھ ٹوٹے گا، کیا ہوئے گا. میں نے کہا اس کا 14 مالے سے نہیں ہوا. کہا وہ تو ایسا ہی پردے پہ ڈھونگ کرتا. میں نے کہا واہ بھائی واہ، جو ڈھونگ کرتا اس کے بال تیرے کو پسند آ گئے، جو ڈھونگ کرتا ہے اس کا چہرہ تیرے کو پسند آ گیا، جو ڈھونگ کرتا ہے اس کے کپڑے تیرے کو پسند آ گئے. ارے جو ڈھونگ کرتا ہے اس کا ڈائلاگ تیرے کو یاد ہو گیا. ارے جو ڈھونگ کرتا ہے اس کے لیے 3 گھنٹے تو نے کھیتر میں بگاڑے. ارے جو ڈھونگ کرتا ہے اس کے لیے تو نے پیسے بگاڑے. اور ہمارے نبی سچوں کے سچے تھے، ان کا طریقہ نہیں پسند آیا. ہمارے نبی نے جو کمال بتایا، کوئی مائیکلان ہوئے جو ایسا کمال بتاوے کہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاوے. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی، بولو نا ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک زمین پہ رکھے، انگلی مبارک زمین پہ رکھے، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے.
بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بس اب میری پہلی بات، وہ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں. ایسا ٹھنڈا مت بیٹھو نا، کرتے تو ہاں بولو، کرتے سچی محبت کرتے، ایک دم سچی محبت کرتے. بولو نا نبی سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو میرا پہلا سوال، پہلی بات، نبی سے محبت کرنا فرض ہے. بولو نبی سے محبت کرنا. بلکہ آپ میرے کو ٹائم دو، میں ایک چیز اور بولوں. بولو ایک چیز بولوں. جس کے بچے کو دیکھتا ہوں تو میرے کو یہ بولنے کا بہت اچھا لگتا ہے. میرے کو خالی پورا پیپودر ایک بار بول دے گا تو میرا کام ہو جائے گا. سب سے اچھی زبان کون سی؟ زور سے بولے گی اور دل سے بولیں گے. سب سے اچھی زبان کون سی؟ ہاں کہ ہماری پیپودرا کی زبان. سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. عربی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف. ختم کس پہ ہوتی؟ ارے بچپن میں وہ تختی لے کے جاتے تھے کہ نہیں آپ لوگ؟ وہ تختی میں کہاں سے شروع ہوتی تھی زبان؟ الف. ختم کس پہ ہوتی؟ یا اب میں قسم کھا کر بولتا ہوں، الف سے یا تک چلے جاؤ، ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام چھپا ہے. بولو بولو، ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے عربی زبان میں. بولو اللہ بتانا چاہتا ہے عربی زبان ہے. عربی زبان کے اوپر کوئی زبان، ہر حرف میں مصطفیٰ کے نام کو رکھ کر اللہ نے بتا دیا اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں ہے. سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے تو میں بتاؤں، تھکے ہو تو جانے دو. سنیں گے آپ لوگ؟ الف 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 آتا ہے نا؟ الف سے یہاں تک آتا ہے آپ کو؟ بولو الف. آگے آگے. با تا تا جیم ہا کھا دال دال را دا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. صحیح نا؟ آپ کے ساتھ پڑھتا تو فجر ہو جاتی ہے آپ سے. ارے بولو نا، الف سے ہر حرف میں نبی کا نام. چلو آ جاؤ مثال. آپ لوگوں کو پورا نہیں سننا تو کوئی بات نہیں، نہیں سننا آپ کو پورا سننا ہے تو بولو نا، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو الف سے احمد. پھر بولو الف سے. قرآن کریم میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. چلو اس کے بعد با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو با سے ہمارے نبی کا نام اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. چلیں گے کہاں تک چلیں گے؟ مولانا شروع کریں؟ سب تیار ہونا، پھر وصول کرو تو ناراض مت ہونا. سبحان اللہ تو بولو گے نا. الف سے لے کے کہاں تک جانا ہے ہم کو؟ یا بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. اب تو معلوم ہو گیا. بولو نا، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام صاحب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، ہا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا، زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، واد سے نبی کا نام ضامین ہو گیا، تا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قاری احمد علی صاحب زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنا آپ نے الف سے لے کے کہاں تک؟ آپ کا موڈ ہے کوئی
टेंशन वेंशन तो बीवी का डर वर, मैं आ रहा हूँ अभी, तवा गरम करके सीधे रोटी पकाने आ रहा हूँ भाई। बीवी का डर वर तो अपना फारूक भाई एक बात सुनो, तुम कनाडा में सुना ना, ये शादीशुदा जितने होते हैं ना बहुत डरे डरे होते हैं, है ना? आपने सुना है करके हंस के बात उड़ा दिया तुमने। शादीशुदा जो होते हैं, एक मतलब बेचारा कोई शादीशुदा होगा, बीवी से खूब लड़ाई होती है आप लोगों की बीवी से? नहीं, आप तो फरिश्ते पैदा होती है भाई। कोई होगा बीवी से खूब लड़ा वड़ा होगा, अब रात को सोया, अब बीवी का चेहरा उधर और इसका चेहरा इधर, एक मशरिक में एक मोली उस्मान सही है, हाँ बोलते हैं भैया, वो झगड़ा हुआ भाई। अब रात को सोया ना तो ख्वाब में फरिश्ता है, फरिश्ता आके कहता है मांग क्या मन्नत मांगता है, मांग क्या मन्नत मांगता है। अब ये तो बीवी से लड़ा था और फरिश्ते को ख्वाब में देखा, मेरी मन्नत पूरी करोगे? फरिश्ते ने कहा मांग क्या मांगता है? कहा मैं कुंवारा हो जाऊं, मैं कुंवारा। फरिश्ते ने फाड़ टमाटर मारा, नालायक कमबख्त, मन्नत मांगने को कहा, जन्नत मांगने को नहीं कहा। मोइन सुना ना बीवी को, फिर घर में रखेगी तेरे को। एक खोलवर सा इतना डरता है बीवी से, तेरी वजह से पूरे पिपोदरा में असर पड़ रहा है भाई। वो फिक्र मत कर, तेरा नाम लेके तवा गरम कर रहा हूं मैं भी भाई। मैंने आपको अरबी में सुनाया, कहां से अलीफ से लेके, आप बोलो तो उर्दू में भी सुना दो, क्योंकि अलीफ अरबी में सुना, आपको तर्जुमा मालूम नहीं था, इसलिए आप लोग सिर्फ मेरा मुंह देख रहे थे। अब उर्दू में सुनाऊंगा तो एक एक चीज पे सुभान अल्लाह बोलोगे। अरे बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह। शुरू कहां से करेंगे? अलीफ से। खत्म किससे करेंगे? या हर हर्फ को पूछो, अरे ये अरबी हर्फ है ना, अरबी हर्फ अलीफ बा ता ता जीम, या अलीफ बे ते से जीम, जो भी आपने पढ़ा हो, इसको पूछो तू क्या कहना चाहता है। हर हर्फ बोलेगा। अलीफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। अलीफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है। तो सा ने कहा सरवत वाला इमाम आ रहा है। जीत ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है। तो हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है। दाल ने कहा दाल ने कहा सुनना, दाल ने कहा दो जहां का दुल्हा आ रहा है। दाल ने कहा दो जहां का दुल्हा आ रहा है। तो दाल ने कहा जिक्र करने वाला जाकिर आ रहा है। रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। तो जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है। शीन ने कहा शाफी कौसर आ रहा है। तो शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है। स्वाद ने कहा सबर करने वाला साबिर आ रहा है। तो स्वाद ने कहा ज़ईफों का सहारा आ रहा है। तो ने कहा ताहिरो मुताहिर आ रहा है। तो ज़ौ ने कहा जुल्म का मिटाने वाला आ रहा है। ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। तो गरीब ने कहा गरीबों की मंजिल आ रहा है। गरीब ने कहा गरीबों की मंजिल आ रहा है। तो फा ने कहा फकीरों का मावा आ रहा है। काफ ने कहा काफ ने कहा कुरैशी आ रहा है। तो छोटे काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है। कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा लौला का मुखातब आ रहा है। तो मीम ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। अरे नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। तो वाव ने कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा आ रहा है। हा ने कहा छोटी हा ने कहा हादिये बरहक आ रहा है। हा ने कहा हादिये बरहक आ रहा है। तो हमजा ने कहा आमीना का लाल आ रहा है। हमजा ने कहा आमीना का लाल आ रहा है। रह गई या ने कहा यकदाए दो जहां शाहे मदीना आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर। भाई मेरी पहली बात पूरी हो जाने दो, हो जाने देंगे इंशाअल्लाह। पहली बात यह है कि ये जो मैं आपको शुरू से अब तक सुना रहा हूं, इसका मतलब हमारे नबी से बढ़कर जोर से कोई नबी, देखो बहुत पते की बात बता रहा हूं, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमको नबी से मोहब्बत है, फर्ज है, फर्ज मोहब्बत।
जिन जिन को है, अभी आखिरी बात का मैं पूछ रहा हूं, हाथ ऊपर करके फाइनल कर दो। भाई मोहब्बत है नबी से? है ऐसा क्या को बोलते हो? है? अरे बोलो ना, नबी से मोहब्बत थी। अरे बोलो, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी हम मुस्तफा से मोहब्बत करते। बोलो मुस्तफा का दामन मोहब्बत है ना? नहीं है, मोहब्बत है। मैं कहा ना बोलूं है, लेकिन आपका चेहरा बताता है कि नहीं है। कहाँ है दाढ़ी का? पिपोदरा का बुढ़ा भी लुकिंग हैंडसम। वाह वाह, बुद्धि बोलती तू बहुत चमकता चमकता दिखता। कहाँ है दाढ़ी का? बुरा नहीं मानना, और मानोगे तो क्या उखाड़ लो, क्या कर लोगे मेरा? जो है वो है। अच्छा आपको खराब लगा, छोड़ दो, मेरे को मेरे सवाल का जवाब दो। मैं भी दाढ़ी निकालू? क्यों निकालू मालूम है? भाई दाढ़ी निकालू तो मैं भी जवाब लिखू। अरे दिखो कि नहीं दिखो? आज भीड़ भाड़ में हम लोग जाते हैं ना, तो जिसकी दाढ़ी नहीं होती ना उसको बोलेंगे भाई जरा साइड पे हटना, और भाई साइड पे हटना, और मेरे जैसे दाढ़ी वाला भीड़ भाड़ में जाता है, और चाचा साइड पे हटना। और उसकी उम्र मेरी उम्र एक है, वो भाई ने मैं चाचा, मैं भी दाढ़ी निकाल दूं भाई, लेकिन मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो। आप भी दाढ़ी निकालने का मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं भाई, लेकिन पहले मेरे को ये बताओ, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? ऐसे नहीं थी। मैं कोई निकाह नहीं कबूल करवाता, बुलंद आवाज से बोलो, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? हाँ बोलते जाना, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हाँ, अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत अली, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी, अरे बोलो थी। हजरत बिलाल थी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद के चेहरे पे दाढ़ी। एक बगदाद में आराम करने वाले बहुत पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ये अजमेर में आराम करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ये दिल्ली में आराम करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा रोशन चिराग, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा अमीर खुसरो, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। बाबा फरीदुद्दीन, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा सिराजुद्दीन, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा अहमद शहीद के चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा इस्माइल शहीद के चेहरे पे दाढ़ी थी। हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम, कोई वली न बना जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाया। तो वो सबके चेहरे पे दाढ़ी थी, बोलो ना, वो सबके चेहरे पे दाढ़ी, और पिपोदरा के जवान और बुढ़ों के चेहरे पे तो वो ज्यादा होशियार ही आप लोग। शर्म करो, शर्म करो, इतनी उम्र हो गई अब तक नबी के चेहरे से मोहब्बत नहीं हुई, तो नमाज से क्या मोहब्बत हुई? नबी के चेहरे से मोहब्बत नहीं। ये अजमेर वाले बाबा जाते हो ना, अजमेर जाते हो? अरे हाँ यार ना बोलो ना, जाते हो, मैं भी गया, आप भी गए, उसमें कौन सा है हूं करने की जरूरत है? भाई अजमेर गए ना, बोलो ना, अजमेर गए ना। ये अजमेर वाले बाबा क्या बोलते हैं? अजमेर वाले बाबा क्या फरमाते? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या फरमाते? ये फरमाते हैं, बोलो, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, कयामत में अगर अल्लाह ने एक सवाल पूछा, कयामत में अगर अल्लाह ने एक सवाल पूछा कि 40 साल तक तू दुनिया में रहा, 50 साल रहा, 60 साल रहा, तुझे मेरे मोहम्मद का चेहरा नहीं पसंद आया, अल्लाह कयामत में कहेगा 70 साल में मेरे मोहम्मद का चेहरा नहीं पसंद आया। आज कयामत के मैदान में अल्लाह कहेगा जा, मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? इसका जवाब है तो मेरे को दे दो। है जवाब है इसका? तो क्यों दाढ़ी नहीं रखते? कोई प्रॉब्लम है दाढ़ी रखने में? ऐसा हुआ कि दाढ़ी रख लिया, या पिपोदरा में पानी में कोई प्रॉब्लम हो, यूं डाला यूं बाल निकल गए? है पिपोदरा के पानी में प्रॉब्लम है? होता तो हाफिज गुलाम को प्रॉब्लम करा होता। अरे भाई दाढ़ी रखने से किसी की मां मर गई, दाढ़ी रखने से किसी की दुकान में आग लग गई। एक बात आपको बताऊं, बुरा नहीं मानना, दाढ़ी न रखना गुनाह है। बोलो दाढ़ी न रखना, लेकिन क्यों नहीं रखता वो बहुत बड़ा गुनाह है। समझना, बराबर समझना, दाढ़ी नहीं रखना गुनाह है। हाँ भाई बहुत सारे गुनाह करता है तो दाढ़ी नहीं रखता गुनाह है, लेकिन क्यों नहीं रखता? इसलिए नहीं रखता कि दाढ़ी रखूंगा तो जरा लोगों में अच्छा नहीं मालूम, 4-5 आदमी मिलने वाले होंगे तो जरा अच्छा नहीं दिखता है, शादी का मामला आएगा उसमें रुकावट आ जाएगी, किसी के यहाँ जाऊंगा तो कोई मेरे को मुल्ला बोलेगा, कोई मेरे को मौलाना बोलेगा। इसका मतलब है कि इसने गैर के चेहरे को अप टू डेट समझा,
اور نبی کے چہرے کو ذلیل سمجھا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتے. اس لیے میرے پیاروں، آ جاؤ. پہلی بھائی تو میں نے داڑھی کو مثال کے طور پہ کہا، ورنہ صحیح بات یہ ہے آج پہلی بار ہم کو 3 باتیں کرنا، جس میں پہلی بات یہ کر لو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار؟ بالکل پکا بات ہے بھائی، بولو مصطفیٰ کا دامن. ہم اپنی باڈی، اپنے جسم، اپنے کپڑے سب نبی کے طریقے پہ کرو نا میرے پیاروں. برکت ہوگی، رحمت ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میرے کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا یہاں پہ بال کیسے بناتے؟ کون ہے جان؟ یہ علاقہ خالی، یہ علاقہ خالی، پیچھے کا علاقہ ایسے یہ کیا ہے؟ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ جب بائک پہ بیٹھے گا نا، بائک پہ یوں ہاتھ گھماتا رہے گا، کتنی جوئے مارتا بھائی. ابھی یوں بائک کو لے گا نا، ادھر ادھر دیکھے گا. کون دیکھتی ہے میرے کو؟ جو دیکھتی ہوگی وہ بھی بولے گی اناڑی تیرے سے کون شادی کرے گا. میرے پیارو، میں تھوڑا ہنساتا ہوں لیکن ایک بات پر آنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون پکا ارادہ کرتا ہے؟ آج پہلی بات کا ارادہ کرو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گھریلو معاملات میں، دکان میں، ہم ایک بناتے چلیں گے کہ زندگی گزاروں گا تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاروں گا. میرے کو افسوس ہے، ہم پیپودرا میں رہتے ہیں، پیپودرا کے چاروں طرف مسجدوں کا جال ہے، مکاتب کا جال ہے، بڑے بڑے دارالعلوم میں بخاری کا سبق ہوتا ہے، مشکات کا سبق ہوتا ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، قاری لوگ ہیں، حافظ لوگ ہیں. یہاں کی پٹری سے جو آپ چلو، پیپودرا کی پٹری سے چلتے جاؤ، احمد آباد تک چلے جاؤ، آپ کو مدرسے نظر آئیں گے. مگر افسوس یہ ہے کہ باہر والے آتے ہیں، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم اور کوئی مفتی بن کر جاتا، اور یہاں کا رہنے والا، کنویں کے قریب رہنے والا پیاسا ہوتا ہے، باہر والا پانی پی کے چلا جاتا ہے. اور میں یہ جھوٹ نہیں بولتا، بہت سارا مجمع یہاں بیٹھا ہوگا، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، اس کی سورہ فاتحہ بھی اب تک صحیح نہیں ہوئی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ وہ صحیح نہیں ہوئی ہوگی. قل واللہ احد کیسا پڑھنا وہ صحیح نہیں ہوا ہوگا. نماز میں سنتیں کسی یہ نہیں معلوم ہوگا، وضو میں سنتیں کسی یہ نہیں معلوم ہوگا. ارے نماز میں غلطی ہوگی تو سجدہ سہو کیسا کرنے کا وہ بھی ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم ہوگا. ان کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل کیسے چلانے کا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو بھائی، نکلو. کم سے کم 3 دن میرے بھائیوں ارادہ کرو. اس لیے ارادہ کرو کہ کچھ بنا نہیں بنا، کسی کو بنایا نہ بنایا، کم سے کم مصطفیٰ کی زندگی تو میری زندگی میں آئے گی انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے. تو پہلا کام بولو مصطفیٰ کا دامن. چلو ایک دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں، سب سنیں گے، جلدی بات ختم کریں گے. دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں، سب لوگ کان کھول کر سنیں. یہ اللہ نے جہنم بنائی، ہاں یا نہیں؟ کتنی بنائی؟ 7 میں بولو کتنی بنائی؟ جہنم کتنی بنائی؟ میں ایک ایک کا نام لوں گا آپ کے سامنے، ایک ایک جہنم کا نام لوں گا جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. پھر ہم فیصلے پر آئیں گے کہ دوسرا کام ہم کو کیا کرنا. کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ پہلا کام تو یاد ہے نا، بولو پہلا کام مصطفیٰ کا دامن. دوسرا کام اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7. پہلی جہنم، ایک ایک جہنم کا نام یاد رکھو. پہلی جہنم کا نام جہنم. کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. پہلی جہنم. دوسری جہنم کا نام سقر. ساتھ میں بولو نا، دوسری جہنم کا نام سقر. سقر ساتھ میں بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی جہنم ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم کا نام لظا. بولو کیا نام؟ لظا. کلا انها لظا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى. کتنی جہنم ہو گئی؟ 4. جہنم کا نام حطمہ. بولو کیا نام؟ حطمہ. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. 5. جہنم کا نام حاویہ. بولو کیا نام؟
हाविया फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। छठी जहन्नम का नाम सईर। क्या नाम? फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। कितनी जहन्नम के नाम मैंने लिए अभी आपके सामने? 6 है। कितनी? मैंने बोलो है कितनी? मेरे नाम कितने लिए? 6। ये जिब्राइल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बताए, 6 जहन्नम के नाम बताए जो मैंने आपको बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा 7वीं? इसके शुरू में कहा था 7 जहन्नम है और 6 जहन्नम के नाम बताए, 7वीं जहन्नम कौन सी? हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह की कसम 7वीं जहन्नम बहुत खतरनाक है, उसका नाम है वैलुन। बोलो क्या नाम है? बहुत खतरनाक है। हमारे नबी ने पूछा कितनी खतरनाक है? कहा इतनी खतरनाक है 6 जहन्नम रोजाना 7वीं जहन्नम से माफी मांगती है। ये 6 जहन्नम है ना, रोजाना हाथ जोड़ के पनाह मांगती है, तेरी आग से हमको बचा लेना, तेरी आग से हमको बचा लेना। सोचो ये 7वीं जहन्नम कितनी खतरनाक होगी। क्या नाम बताया 7वीं जहन्नम का? वैलुन। बोलो क्या नाम? हमारे नबी ने पूछा ये जहन्नम है कैसी? सुनना, हजरत जिब्राइल ने फरमाया आप ये पूछते हो ये जहन्नम कैसी है? 7वीं वाली इतनी खतरनाक है, इस जहन्नमी के कपड़े का टुकड़ा जमीन पे लावे तो पूरी दुनिया जल के खत्म हो जाए। कहा ये जहन्नम का कड़वा पानी का एक घूंट लावे और दरिया में डाले तो पूरे दरिया का पानी कड़वा हो जावे। और ये जहन्नम की जंजीर लावे, पहाड़ पे रखे तो पहाड़ भी पाउडर होके पिघल जावे। तो हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा ये 7वीं जहन्नम तो बहुत खतरनाक है, इसमें कौन जाएगा? तो जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा। बोलो कौन जाएगा? अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा, सब नबी के दुश्मन जाएंगे। जिस जमाने में नबी आए और उनका जो दुश्मन था वो ये जहन्नम में। फिर जिब्राइल ने कहा और? तो हमारे नबी ने कहा बताओ ना और कौन जाएगा? जिब्राइल ने कहा नहीं आप बहुत रोएंगे, आप बहुत हमारे नबी ने कहा नहीं बता दो ना और कौन जाएगा, बता दो ना और कौन जाएगा। क्या फरमाया मालूम? सुनो, हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी यकीनन आप रोएंगे, ये आखिरी जहन्नम में अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा। आपकी उम्मत के बेनमाजी जाएंगे। आपकी उम्मत में जिन जिन लोगों ने नमाजें छोड़ी होगी, बताओ कौन से नंबर की जहन्नम में जाएगा? उसका नाम क्या है? वैलुन। कुरान में भी लिखा है। बस हमारे नबी ने कहा, कुरान पाक में लिखा, पढ़ो ना, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। आगे फ़वैलुन, आ गया जहन्नम का नाम। कौन जाएगा इसमें? फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह फरमाता ये वैलुन आखिरी वाली जहन्नम, इसमें तेरी उम्मत का बेनमाजी जाएगा। अरे जो जहन्नम में अबू जहल, फिरौन, कारून, हामान होगा, अल्लाह कहता मेरा नबी तेरी उम्मत का बेनमाजी जाना है भाई, अबू जहल के साथ जाना है। सच बताओ किसी का दिल होगा कि जो नबी का दुश्मन है उसके साथ में जाओ, और वो भी ये जहन्नम में जाओ कि जहाँ पिघल के खत्म हो जावे। अरे बल्कि नमाज पढ़ लो। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ेगा। हमारे नबी ने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा तुझे भी साथ में लेकर चला जाऊंगा। तो नबी के साथ जाना है कि अबू जहल के साथ जाना है? मैंने फैसला करो ना किसके साथ जाना है। तो फिर कैसे पिपोदरा में क्या करोगे? अरे बोलो ना क्या करोगे इंशाअल्लाह? इससे कि बिल्कुल साफ बात है, नमाज पढ़ने वाला जन्नती है और बेनमाजी जहन्नमी है। फैसला खुला हुआ, ओपन फैसला है। अपनी मर्जी क्या करना है, नमाजी बन के जन्नत में चले जा या बेनमाजी बन के अल्लाह हिफाजत करे जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसे बताओ भाई। दूसरा काम, पहला काम मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। दूसरा काम, आज से ये जो मजमा बैठा है और जहां तक आपकी आवाज आप पहुंचा सको, इरादा करो, पक्का वादा करो, सब कुछ होगा लेकिन मेरी नमाज, जोर से, मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। कौन कौन पक्का तैयार है? तो मैं आखिरी बात बोल के बात खत्म करूं। करेंगे भाई, सब करेंगे इंशाअल्लाह। कितने काम हो गए? 2 काम हो गए। नंबर 1 मुस्तफा का दामन, नंबर 2 नमाज का दामन, और एक आखिरी बात, बस बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी बात इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ माहौल बहुत खराब हो गया है, बहुत गुनाह हो रहे हैं। बोलो बहुत, उसमें बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है।
اپنے ماں باپ کی نافرمانی. آج ہماری ماں بہت ڈرتی ہے گھر میں. سچ بولو, ڈرتی ہے کہ نہیں ہماری ماں؟ حالانکہ الٹا معاملہ. ڈرنا کس کو چاہیے تھا؟ بیٹے کو, کہ بھائی ماں آ گئی, ماں آ گئی, ماں آ گئی, ماں آ گئی. پہلے زمانے میں ماں گھر میں آتی تھی, بڑے بڑے جوان بچے تھر تھر کانپتے تھے, اور باپ آتا تھا, باپ آ گیا گھر میں. آج پورا معاملہ الٹا ہو گیا. سچ بتانا, ماں کو معاف کرنا. بہت سے جوان ہیں ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں, ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں. اتنے جوان ماں باپ کے سامنے وہ آنکھ نکالتے تو ماں بھی ڈر جاتی ہے, چپ رہنا, میرا بیٹا بہت غصے میں. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے باپ کو بیٹے کو سمجھانا ہو نا کہ فجر کی نماز پڑھ, ہمت نہیں باپ. وہ کسی اور کو بولتا میرے بیٹے کو سمجھا دینا, تو پیدا تو تو نے کیا, کیوں وہ سمجھاوے نا, ہمت نہیں ہوتی. ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر ماں اور باپ اپنے بیٹے سے ڈرتے ہیں. میں آج آپ کو ایک حدیث سناؤں. یہ حدیث سننے کے بعد میرے کو یقین ہے آپ لوگ بھی ایک فیصلہ کرو گے انشاءاللہ. نہیں بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ. ہر صبح ہوتی ہے, بولو ہر صبح ہوتی ہے. اللہ فرشتوں کو, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے جاؤ وہ گاؤں میں جاؤ. جیسے سب لوگ پیپودرا میں اللہ فرشتوں کو کہتے جاؤ اب معلوم کرو وہ جوان ہے, اس کے ماں باپ خوش ہے کہ نہیں خوش ہے. بولو اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. پھر بھی اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے, جاؤ پوچھو, دیکھو وہ جوان کے ماں باپ خوش ہے کہ نہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اللہ, اور ماں بھی بہت راضی ہے, ابا بھی بہت خوش ہے. اللہ کہتا ہاں میں جانتا ہوں, لکھ لو یہ جوان جس کے ماں باپ اس سے خوش ہے, لکھ لو. ہر صبح ہوتی ہے, اس جوان کے لیے میں 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں. اور اگر وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے اور اللہ کو بولتا نہیں اللہ اس کی ماں تو بہت دکھی ہے, باپ تو بہت دکھی ہے, ماں تو کچھ بول بھی نہیں سکتی گھر میں, باپ بھی کچھ نہیں بول سکتا, ماں باپ ڈرتے اس سے, تو اللہ کہتا ہے فرشتوں میری قسم جا کے کہہ دو, یہ جوان کو کہہ دو روز صبح ہوتی ہے اس کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. مت ستاؤ ماں کو. ایک صحابی تھے, بولو کون تھے؟ صحابی تو صحابی ہوتے نا, صحابی سمجھتے ہو نا, یعنی ہمارے نبی کے زمانے میں رہنے والے اور ایمان قبول کرنے والے وہ صحابی تھے. ان کی ایک عادت تھی, جب بھی گھر میں آ گئے سب سے پہلے ماں کے پاس آ گئے. گھر میں بوڑھی اماں تھی, ماں کے پاس آ گئے, ماں کو کھانا کھلا رہے, ماں کو پانی پلا رہے, لیکن کھانا کھانے سے پہلے کیا کرے معلوم, ماں کے ہاتھ پاؤں دباوے, ماں کو فریش کر دے, پھر ماں کو کھانا پانی نہلانا دھلانا. کون تھے وہ صحابی تھے. ایک دن گھر میں آئے, ماں کافی بوڑھی ہو گئی تھی, ماں ایسا گھر میں لیٹی تھی, آئے ماں کے پاؤں دبائے, ماں کے ہاتھ دبائے, اور پھر ماں کو بولے ماں اٹھو نہ اٹھو, میں کھانا نہیں کھایا ماں, جب تک تو کھانا نہیں کھائے گی میں نہیں کھاؤں گا, ماں تو پانی نہیں پیے گی میں نہیں پیوں گا, ماں اٹھو نا. لیکن میں کیا بتاؤں میرے دوست, وہ صحابی ماں کو اٹھا رہے, ماں اٹھ نہیں رہی ہے, اڑوس پڑوس کو بلائے, سب نے کہا تیری ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو تیری ماں کا. اب وہ صحابی جو کتنی دیر تک پاؤں دبا رہے, ماں کا ہاتھ دبا رہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی. وہ صحابی کو جیسے جھٹکا لگا, ماں ایسے کیسے ماں چلی گئی, میری ماں ایسے کیسے چلی گئی, کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں, ماں چلی گئی, ایسے کیسے چلی گئی. خیر اڑوس پڑوس جمع ہوئے. آپ کو معلوم ہے میت کو غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, جنازے کی نماز ہوتی ہے. اب قبرستان لے جانے لگے. یہ صحابی سننا جنازہ جا رہا ہے, ان کی ہمت بھی نہیں کہ ماں کا جنازہ اٹھائے, لیکن اچانک زور سے چیخ ماری, اے ماں آ جا نا, ماں ارجی, ماں آ جا, واپس آ جا نا, ماں آ جا, ارے ماں آ جا, میں گھر میں رکھوں گا, ماں آ جا. بتاؤ ماں آئے گی واپس؟ ارے بولو کسی کا جنازہ اٹھا آئے گی؟ سب لوگوں نے اس کو پکڑا, کہا بھائی ماں نہیں آئے گی, وہ گئی, ماں نہیں آئے گی. تو کیا تھا معلوم؟ تمہیں نہیں معلوم, میں نے ماں کو نہیں کھویا, میں نے ماں کو نہیں کھویا. جب پہلے میں آتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا, اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا تھا. جب سے میری ماں کے انتقال کی خبر آئی, اتنی مرتبہ گھر سے باہر آیا گیا, اللہ نے مجھے جنت نہیں بتائی. اس لیے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے, میری جنت جا رہی ہے. یہ ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے, یہ میری جنت جا رہی ہے. میرے پیاروں, آپ کی مائیں ابا یہ بھی آپ کے لیے جنت ہے. میرے جوانوں مت ستاؤ, معلوم نہیں کون سی گھڑی میں بد دعا نکل جائے اور اللہ ہم سے کرنے کو چھین لے.
इसलिए कि माँ की दुआ भी आसमानों पर जाती है, माँ की बद्दुआ भी आसमानों पर जाती है। इसलिए पूरा मजमा आज ये 3 बातें लेकर चलेगा इंशाअल्लाह, ताकि रबीउल अव्वल महीने में हम प्यारे नबी को खुश करेंगे। बोलो खुश करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। पहला काम ये होगा मुस्तफा का दामन नहीं छोड़, नंबर 2 नमाज का दामन नहीं छोड़, और नंबर 3 माँ बाप की नाफरमानी। बोलो बोलो तैयार हो, सब तैयार हो तो हाथ ऊपर करो भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये नमाज का मामला कब से शुरू करेंगे? तो बोलो ना, हाथ ऊपर करो, बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कल की फजर, बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम, बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा। मौलाना गुलाम, ये पिपोदरा के जवानों को आपके हवाले करके जाता हूँ इंशाअल्लाह। हमारे मौलाना गुलाम का मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे, इन्होंने पिपोदरा के लिए कहा, मैं फौरन इन्होंने जब पिपोदरा की तारीख मांगी ना, मैंने कोने में जाकर मौलाना गुलाम को कहा, मैं कब से चाहता था कि पिपोदरा वाले मेरे को बुलावे, तुमने तो मेरी आवाज सुन ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मत कहना कि मैं आपकी दावत पर आया, मैं आपकी मोहब्बत में यहाँ पर आया हूँ मेरे प्यारों। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ का हर जवान एक इरादा करे, एक वादा करे कि जान खा सकती है, लेकिन हमारे जितने जवान हैं उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। बोलो ये मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। ये अपने मोबाइल के जरिए मेहनत करो, जबान के जरिए मेहनत करो। अरे मेरे दोस्तों, घर घर जा के मेहनत करो, ऐसा बना दो कि सारी दुनिया कहे कि वहाँ क्रिकेट की टीम है, वहाँ फुटबॉल की टीम है, पिपोदरा का नाम आए। यहाँ कहे अल्लाह ने सब दिया है, मगर एक खूबी भी है कि नमाज की टीम भी तैयार हो चुकी है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूँ, एक बार नमाज पढ़ो, अल्लाह चप्पल फाड़ के पैसे देगा, बरकत देगा, मग़फ़िरत देगा, घर में मोहब्बत देगा, बीवी को फरमाबरदार बनाएगा, बच्चों को आंखों की ठंडक बनाएगा। नमाज के ऊपर हजारों वादे हैं, अल्लाह ताला हर एक वादे को पूरा करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम नमाज पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक आखिरी बात बता दूं, नमाजी जन्नती। बोलो नमाजी। कौन कौन जन्नती बनना चाहता है भाई, हाथ ऊपर करे। पढ़ेंगे ना नमाजी, बोलो नमाजी जन्नती। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरे प्यारे प्यारे बंदे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले, तू जमीन पे नमाज पढ़ता जाएगा, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। तो नंबर 1 बोलो मुस्तफा का दामन, नंबर 2 नमाज का दामन, नंबर 3 वालिदैन की नाफरमानी ही फरमाबरदारी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, मरहूम कालू भाई मोहम्मद मरहूम गुलाम मुस्तफा, दुआ करे अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। और शिफा के लिए हमें दुआ करना है। शहजाद सईद भाई, ये लड़का 8 महीना है और बात भी नहीं करता है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बच्चे को शिफा कामिल अता फरमाए। और भी जितने बीमार हैं तमाम बीमारों के लिए दुआ करो, अल्लाह उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमाए। और दुआ करो अल्लाह उम्मत के मरहूमीन और मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। अय्यूब भाई बीमार है, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे हाजी अय्यूब को शिफा कामिला आजिला दे। अच्छा, हमारे हबीब भाई लकड़े वाले के लड़के नईम भाई, उनके सारू भाई कोमे में है, दुआ करे कि अल्लाह ताला उसको होश में लाए और अल्लाह उसको शिफा कामिला हाजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। अच्छा, मैं कार्ड लेकर आया, हाफिज गुलाम साहब आपको ही दिया है, जेब में रखा है आपने? हाँ, एक कार्ड में लेकर आया, क्योंकि मैं आपको तो मालूम है 25 साल हो गए तारीफ का काम करता। अक्सर लोग एक बात मेरे को बोलते हैं, भाई इधर मोइन तवज्जो दे, अक्सर लोग मोइन मेरे को एक बात बोलते हैं और बेचारे तारीफ की लाइन में खड़े रहते। और क्या होता है मालूम, प्रॉब्लम क्या होता है, नींद नहीं आती रात को। हमारे जवानों को भी नींद नहीं आती, रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक सोते रहते, और नींद नहीं आने से पूरी सेहत खराब हो जाती है। इसलिए कि कुरान करीम ने फरमाया वो जअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे नींद इसलिए दी है ताकि तेरे थकन दूर हो जावे, तू फ्रेश हो जावे, तेरी जवानी बन जावे, तेरे अंदर हिम्मत और हौसले आ जावे। लेकिन अगर हमको नींद ही नहीं आवे, हमको माओ को, बहनों को, बेटियों को, खास करके बड़े बूढ़ों को नींद नहीं आवे, रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक यूं घर में आड़े चलते रहे, और तो मेरे दोस्तों सेहत बहुत खराब होती है। तो बहुत कोशिश करते थे कि भाई कौन सी तारीफ देवे नींद।
اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مل گئی. ایک صحابی آئے اور کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی. ہمارے نبی کی دعا تو گارنٹی ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے. آپ زمین پہ بولتے اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. ہمارے نبی نے دعا بتائی، یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ، دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. کچھ رات پڑھتے جاؤ، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. اور نبی کی دعا پر جو نیند آئے گی تو اندازہ لگاؤ فجر کی نماز میں اٹھے گا تو کیسا تر و تازہ جوان بن کر اٹھے گا انشاءاللہ. تو وہ نیند آنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ حافظ غلام صاحب کو دیا. آپ کو تو ضرورت نہیں پڑتی، بیوی نے تو ضرورت کر سے تو یہ حافظ غلام صاحب سب کو تقسیم کریں گے انشاءاللہ. آپ ضرور لے کے جانا، اور اگر کم پڑے تو اس کو چھپوا دینا، موبائل میں لے لینا، کاپی کر لینا. لیکن رات کو پڑھ کے تو فریش نیند اچھی آئے گی، صبح فریش ہو کر اٹھے گا اور اپنے کام دھندے پر لگے گا. اللہ تعالیٰ سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور 5 وقت نماز کی پابندی کرو گے نہیں انشاءاللہ. چلو 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں، 2 منٹ ہم درود شریف پڑھے، اس سے کہ ربیع الاول مہینہ ہے، اور اس کے بعد میں دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پھر بھائی ایک دوسرے کو دھکا نہیں مارنا، میں سب کی ملاقات کروں گا. اس سے دھکا مارنے کا کام نہیں کرنا، اطمینان سے آنا، یہاں بیٹھا ہوں گا ملاقات کر کے چلے جانا. بھائی میں چاہتا ہوں ملاقات کرنا تو آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا. اسے ایک دوسرے کو دھکا مارنے کا، کیونکہ دھکے میں موبائل گم ہو جاتے ہیں، پاکٹ مارا جاتا ہے، عجیب و غریب حال ہوتا ہے. ایسا ہم کو نہیں کرنا. ہم نے تو اللہ رسول کی باتیں سنی، بھائی سب سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو. تو ہم ذکر بھی کریں گے اور درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے. اور میں پھر ایک مرتبہ ہمارے قاری اسماعیل صاحب کا، مولانا عثمان صاحب کا، مولانا حذیفہ صاحب کا، مولانا عبد المنان صاحب کا، ہمارے فاروق بھائی کینیڈا والے کا، حاجی عبد الحمید کینیڈا والے کا، یہ موین گردن اٹھا سب کو پتہ چلے بیوی سے لگتا اس کا، اور سارے پپودرا والوں کا، میرے جوانوں کا، اور مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے، ہمارے بیٹے عدنان بھی آئے ہیں بمبئی سے. ہم سب کا بہت بہت دل و جان سے شکریہ ادا کرتے. آپ نے وقت دیا اور 3 باتیں سنی، انشاءاللہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. چلو اب سب لوگ گردن جھکا دیں، اللہ کا ذکر شروع کریں. سب لوگ بالکل گردن جھکا دیکھیے، سب کی زبان کے اوپر اللہ. شروع کریں بلند آواز سے، اللہ 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 لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهور إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله علیہ وسلم. سب پورا مجمع درود پاک پڑھے. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر بلند آواز سے بولے صلی اللہ. گردن جھکا دے، پیار محبت سے شروع کرے. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد
محمد کلیم اللہ محمد حبیب اللہ محمد خلیل اللہ محمد صفی اللہ محمد نبی اللہ محمد رسول اللہ محمد عبد اللہ محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد المزمل محمد المدثر محمد الحفي محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دینا، اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم گنہگار ہیں. اللہ ہم نے آنکھوں سے بہت گناہ کیے، کانوں سے بہت گناہ کیے، زبانوں سے بہت گناہ کیے، قدم قدم ہم نے گناہ کیے. اللہ اب تو معاف کر دے. اللہ ہم سے گناہ چھڑا دے، اللہ ہم سے گناہ چھڑا دے، اللہ ہم سے گناہ چھڑا دے. تیرے سوا کوئی نہیں اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں اللہ. ہم ہار گئے اللہ، ہم ہار گئے اللہ، اللہ ہم ہار گئے اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کو ستاری کا پردہ ڈال دیتا ہے. تیرے سے بڑا غنی کوئی نہیں اللہ، تیرے سے بڑا داتا کوئی نہیں اللہ. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، اس میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہے، کون کتنا دکھی ہے. اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتا، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتا. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے غم کو خوشی میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ کوئی قرضے میں ڈوبا ہے غیر سے اس کے قرضے ادا کروا دے. جو بے اولاد ہے اللہ ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ سب میں جوڑ پیدا کر دے، پورے ملک میں امن چین سکون عطا فرما. اللہ ملک پریشان ہو گیا ہے، بکھر گیا ہے. اللہ سب کو جوڑ دے. اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شیطان اور نفس کی شر سے بچا لے. اے اللہ پورے ملک میں امن چین سکون عطا فرما دے. اور اللہ سب کو نمازی بنا دے، ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے. اے اللہ کہنے میں غلطی ہو گئی معاف کر دے، سننے میں غفلت ہو گئی معاف کر دے، لیکن اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ ان کو تندرستی دے دے، اللہ ان کو صحت اور شفا دے دے. اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے نا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفے، اولیاء کرام کے صدقے توفے ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.